الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات چل رہی تھی اور اس کی 13ویں آیت کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً تو ہمارے جو پیدائش کا اول سبب ہے اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک سبب اور ذریعہ تھے، ان سے پوری اولاد انسانی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور بنایا ہے ہم نے تمہیں مختلف شاخیں اور قبیلے، یعنی ہم نے مختلف تمہیں قبیلوں میں اور اس کے بعد خاندان برادریوں میں ہم نے تمہیں تقسیم فرمایا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو۔ بس یہ مقصد ہے مختلف خاندانوں میں تقسیم کرنے کا، تاکہ خاندان کی پہچان قائم ہو جائے، ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے، کیونکہ ہر خاندان کی اپنی کچھ عادات ہوتی ہیں، اپنے اطوار ہوتے ہیں، اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ جب وہ خاندان کے بارے میں پتہ چلے گا، اس کی عادات و اطوار کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو اس خاندان کے بارے میں جاننا بھی آسان ہوگا۔ اگر خاندانوں کے اندر تقسیم نہ ہوتی اور فرداً سارے لوگ اکیلے اکیلے ہوتے تو لازم سی بات تھی کہ ہر ایک کے بارے میں مکمل معرفت تو حاصل ہوتی نہیں ہے، تو نہ اجتماعی طور پہ کسی کی کوئی معرفت حاصل ہو سکتی۔ تو کم از کم خاندانوں سے یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ مثلا فلاں خاندان ہے، اچھا ان لوگوں کی عادت تو ٹھیک نہیں ہوتی، فلاں خاندان ہے، ہاں ان لوگوں کی عادت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح کم از کم انسان بہت سی چیزوں میں فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کروانے کے لیے خاندانوں میں لوگوں کو تقسیم کیا، نہ اس لیے کہ اپنے نسب پر فخر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت اعلیٰ خاندان میں رکھا جس کو ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور واقعی وہ اعلیٰ ہوتا بھی ہے، جیسے سید خاندان ہے تو بہت سے سید حضرات ہوں گے، بہت سے غیر سید ہوتے ہیں، پھر غیر سید میں بھی کیٹگریز ہوتی ہیں، مختلف خاندان ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا کہ ہم فخر کریں نسب پر، بلکہ اس لیے تاکہ پہچان حاصل ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے نسب پر فخر نہیں کرتا، کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے کہ خود اپنے آپ کو قابل تعظیم سمجھنا اور اس پہ فخر کرنا، اور دوسرے کو جتانا کہ تم کون سے خاندان سے ہو، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تم فلاں سے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیے اسلوب کلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یعنی جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندان سے کسی نسبت رکھنا یہ ایک الگ سعادت ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول ہونے کا معیار تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی خاندان سے وابستگی میدان محشر میں نفع کا سبب بنے گی نہیں، یہ غلط، بالکل بنے گی۔ صحیح احادیث کریمہ اس پر گواہ ہیں، بلکہ آپ نسبت کا معاملہ دیکھیے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت یہ قطمیر انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی صحبت میں رہنے والے ایک کتے کو داخل جنت فرمایا، تو اس کا مطلب ہے صحبت اور نسبت فائدہ تو دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ ایسا اور بھی مطلب ہیں خواتین کے فضائل کے بارے میں، آپ کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے نا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا تقوی پرہیزگاری سب اپنے مقام پر، لیکن کیا یہ مقام انہیں ان کی تقوی پرہیزگاری سے حاصل ہوا؟ ہرگز نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے۔ ایسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی برکت سے ہے، اور خود قرآن میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، عورتوں میں سے کوئی تمہاری مثل نہیں ہے۔ یہ خود آیات ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو دیکھیے کہ وہ بھی تو عورتیں ہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، لیکن چونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اب تمہارا مقام عام عورتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہو چکا ہے اور کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی وہاں پہ تو نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، صرف عمل کام آئے گا، یہ غلط ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ بڑی عمر والے دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلے زمانوں کے اندر تو عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، 300 سال 400 سال بلکہ 1000 سال تک بھی عمریں، اور اس سے بھی زیادہ عمریں والے تھے۔ تو کیا اگر وہ کوئی مثلا پچھلے دور کا کوئی مسلمان ہو جس نے بالفرض 500 سال کی عمر پائی، تو اگر عمل سے ہی مراتب حاصل ہو رہے ہوتے تو پھر کم از کم امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر اس کو فوقیت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل اپنے مقام پر اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صحبت اور نسبت یہ ضرور نافع ہے، اور آل رسول تو بہت ہی افضل قوم ہے اور بہت ہی افضل خاندان، یہ آل رسول جو ہیں بہت ہی افضل افراد ہوتے ہیں، ان کے مقام اور مراتب کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اور ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے، لہٰذا نسبت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات سمجھائی کہ خاندانوں میں جو تقسیم کی گئی اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تم اس پہ فخر کرو، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ خاندان سے نسبت تمہارے لیے کوئی نافع ہے ہی نہیں، بالکل ہے۔ ہاں یہ بھی فرمان بالکل حق ہے اور بالکل درست ہے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ یہ بھی اشارہ کر دیا اس طرف کہ کوئی شخص کسی خاندان سے نسبت کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر یہ نہ سوچے کہ اب عمل میرے لیے ضروری نہیں رہا، بس نسبت کافی ہے، غلط۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود بیان فرما دیا کہ اگر جس کا مضمون اور مفہوم یوں ہم نکال سکتے ہیں کہ کسی اچھے خاندان سے نسبت سعادت ضرور ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر بے عملی کی طرف مائل ہونا، تقوی و پرہیزگاری کو ترک کر دینا، یہ کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا تقوی بھی اختیار کریں، پرہیزگاری بھی ہو، اور پھر اچھے خاندان سے تعلق بھی ہو تو نور علی نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت برکات اور اسے انعامات حاصل ہوں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اب یہ اعراب سے مراد وہی منافقین جو اعرابی تھے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب، گنوار بولے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن، اور لیکن، قولو، تم یوں کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو، اسے حق اور سچ جاننے کا نام، دل سے اسے حق اور سچ قرار دینے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور زبان سے اگر آپ اس کا اقرار بھی کر لیں گے تو اس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی دل سے سب کچھ تسلیم کرے تو ہم اسے مومن کہیں گے، کیونکہ صاحب ایمان مومن ہوتا ہے،
اور اگر زبان سے اقرار بھی کر لے تو یہ ظاہر اسلام ہے اور ہم ایسے شخص کو مسلمان بھی کہیں گے۔ اس لیے وہ اعرابی جو تھے وہ اسلام کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن دل ان کے ایمانوں میں راسخ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کے دعوی اسلام کو رد فرمایا کہ جب تک ایمان نہ ہو دعوی اسلام بیکار ہے، جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو اقرار باللسان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تصدیق بالقلب اور پھر اقرار باللسان، اس کی وجہ سے آدمی مومن و مسلمان ہوتا ہے، دونوں چیزیں لازم و ضروری قرار دی گئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زبان سے صرف اسلام کے اقرار کرنا، زبان سے کلمہ پڑھنا، بعض اوقات یہ بے ایمانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی بے ایمان ہو زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، جیسے یہ منافقین کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب اس پہ بھی تفکر فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص کھلے صراحتاً ایک بد مذہبیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسی طرح اپنے اشعار لکھ رہا ہے، جاہل قسم کے شعراء ہوتے ہیں، نام بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں کسی کو نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان سے اس قسم کے شعراء سے ساری قوم کو محفوظ رکھے، خصوصاً ہمارے اسکول کالج کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس قسم کے شعر لکھتے ہیں جو کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ یہ غلط ہے تو عام لوگ بیچارے بولتے ہیں جی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اقرار باللسان ہوتا ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں رہتا، یقین زائل ہو جاتا ہے، تصدیق میں فرق پڑ جاتا ہے، تو ایسا شخص پھر جہنم میں جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، لہٰذا کسی کے ظاہری اعمال سے متاثر ہونا اور پھر اس کے باطنی خرابی کو نظر انداز کر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، یعنی تمہیں پورا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان بھی لائے، پھر اقرار باللسان بھی کرے، اور اس کا ایمان تذبذب کے ساتھ نہ ہو، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، جو نبی لے کر آئے اس پر یقین، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آخرت بھی ہے، تقدیر بھی ہے، حساب کتاب ہے، سب پہ کامل یقین رکھا، اور پھر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا، تو یہ لوگ یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بتاتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ دل میں بے ایمانی ہے، زبان سے خالی کلمہ پڑھ کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور بالکل اس کی دلیل موجود ہے کہ پوری کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب کو روزانہ رزق دیا جا رہا ہے۔ رزق اسی کو ملے گا کہ جب آپ جانتے ہوں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ نے کچھ جانور پالے ہوں، اگر آپ نے 50-60 مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو لازم بات ہے کہ 50-60 آپ کی نگاہوں میں ہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں ہیں، تو آپ ان کو دانہ ڈالیں گے۔ اگر 5 مرغیاں کسی الگ دڑبے میں آپ نے بند کی اور بھول گئے تو مر گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں رزق تقسیم فرما رہا ہے، تو یقیناً اسے اپنی مخلوق کا علم بھی ہوگا کون کہاں ہے اور کہاں اس کو رزق پہنچانا ہے۔ یہ تو مخلوق کے بارے میں ہوا۔ جب وہ مخلوق اتنی بڑی مخلوق کو جانتا ہے تو اسی بھی قیاس کر لیں غیر مخلوق کو بھی جانے گا، کیونکہ وسعت علمی میں شک اگر پڑتا تو ان جانداروں کے حق میں بھی پڑ سکتا تھا، جب یہاں نہیں ہے اور ثابت ہے تو بے جانوں کے اندر بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ علم کا ثبوت ہم اسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے تو ان کی قلبی کیفیت کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ یہ جہالت ہے کہ یہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے قلبی احوال پر مطلع نہیں ہوگا، یہ غلط تھا۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی
تو ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی منافقین کی، آپ غور کریں کہ ان کے رنگ اڑ گئے ہوں گے۔ لیکن ایسے بعض بدبخت تھے جو اس قسم کی آیات کے نزول کے بعد بھی ایمان کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، کیونکہ اسلام لائے اپنے لیے لائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو تو۔ اگر اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں سچے ہو تو ذرا غور و تفکر کرو کہ تمہارا کیا کمال اسلام لانے میں، بلکہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تو احسان تو اللہ کا ماننا چاہیے، نہ یہ کہ تم اسے ایمان لانے کے بعد اور نبی کریم کے سامنے چوڑے ہو جاؤ اور احسان جتانے کی کوشش کرو کہ دیکھیں ہم ایمان لے آئے آپ پر تو ہم نے آپ کے گروپ میں اضافہ کیا، آپ کی تعداد میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے شاید اسلام کو تقویت ملی ہے، تو اب آپ ہمارا احسان مانیں۔ یعنی اس قسم کے ان کے رویے تھے جس کو ناپسند کر کے، ناپسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے ان کی خوش فہمی کے پرخچے اڑا دیے کہ اگر تم اس خوش فہمی کا شکار ہو کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کی صورت نکلتی ہے تو غلط ہے، یہ تو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان مانو۔ اگر تم سچے ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دے کے مسلمان بنایا تو کمال تمہارا نہیں، کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام غیوب، پوشیدہ امور۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو ہر کام کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے باقاعدہ۔ تو آپ خود غور کریں کہ پوری کائنات میں کروڑوں اربوں لوگ اس وقت مصروف عمل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کتنا عظیم ہمارا رب ہے، اس کا علم، اس کی آپ مطلب وسعت دیکھیے علم کی، اور اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ واقعی ہمیں خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ اور مسلمان بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پروگرام میں الحمدللہ سورۃ الحجرات کا اختتام ہوا تھا، اس کی 18ویں آیت لاسٹ آیت تھی، اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج سے انشاءاللہ سورہ قاف کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں تقریباً 45 آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی آیات، مکی سورہ ان آیات یا سورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ابتدائے اسلام میں عقائد کی اصلاح ضروری تھی۔ جب عقائد پختہ اور راسخ ہو گئے، درست ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے بارے میں تفصیل زیادہ تر بیان فرمائی ہے۔ تو اس سورہ میں بھی زیادہ تر آخرت، بعثت، اٹھائے جانے کے بارے میں، سور پھونکے جانے کے بارے میں،
میدان محشر کے احوال، اسی طرح عقیدوں کا مختلف انداز سے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی عطا سے، اس کے بتانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا، بلکہ تعجب میں مبتلا ہوئے یہ کفار، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ہے ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا۔ یعنی کفار قریش حیران ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو بھیجنا تھا تو آسمان سے کچھ نازل فرماتا، یا ان کو گمان تھا وہ باہر سے آ کے ہمیں تبلیغ کرتا۔ ہمارے درمیان سے ایک آدمی جو 40 سال تک ہمارے درمیان رہا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا، اس چیز نے انہیں تعجب میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ ایک دم آدمی یقین نہیں کر پاتا کہ اپنے درمیان رہنے والا اگر ایک شخص ہے جو 10 سال 20 30 40 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہو، اگر 40 سال بعد وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے، تو اگر کچھ شک میں مبتلا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کامل الایمان ہوتے ہیں وہ پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے، جیسے کہ صحابہ کرام جو فوراً ایمان لائے اللہ کے کرم سے، وہ اسی طریقے سے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد، دعوی نبوت کے بعد کسی قسم کا شک نہیں کیا، بلکہ نبی کریم کی 40 سالہ زندگی ان کے پیش نظر تھی، انہوں نے فوراً ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے کہ فطری لحاظ سے جب کوئی اپنے درمیان رہنے والا کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان ضرور شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہ کر ہر قسم کی آلودگی سے، گندگی سے، ناپاکی سے محفوظ رہے، تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے وہ ہم سے کیوں جھوٹ بولے گا، انہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ اگر ظاہری علامات نہ ہوتی، ویسی نبی کریم دعویٰ فرماتے تو ہو سکتا ہے شک پڑ جاتا کہ بھئی یہ تو ایسے عام سے آدمی تھے، اب کیسے اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ایک عام آدمی نہیں بلکہ اخص الخواص کی طرح زندگی گزاری، اور تو ان کو یقین کرنا چاہیے تھا۔ فقال الکافرون، تو کہا کفار نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جب ہم مر جائیں مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا تو بہت بعید ہے، ممکن نہیں ہے کہ اتنا ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہڈیاں ختم ہو جائیں، خون سب ہمارا مٹی میں جذب ہو جائے، ہمارے جسم کے حصے کروڑ لاکھوں کیڑے مکوڑوں کے پیٹوں میں چلے جائیں اور یہ کیڑے مکوڑے پوری زمین میں منتشر ہو جائیں۔ جیسے آپ نے مرے ہوئے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ چونٹے وغیرہ، چونٹیاں وغیرہ چمٹ جاتے ہیں، پورے بدن پہ اس کے چھا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ گوشت سب کھا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کفار ہی سوچتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمیں بھی اٹھا کے قبر میں پھینک دیا جائے گا تو اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے، وہ جب سارا کھا جائیں گے، خون نکلے گا بدن سے، سب کچھ وہ زمین میں جذب ہو گیا، گوشت وغیرہ ہمارے سینکڑوں کیڑے کھا گئے، جو ہڈیاں وغیرہ بچیں گی عرصہ گزر جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے؟ تو یہی بس معاملہ ہے کہ جب تک انسان عقل کے بلبوتے پہ غور و تفکر کرے گا اور شریعت کو اپنی عقل پر غالب نہیں آنے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو عقلی دلیلوں سے نظر انداز کرتا رہے گا، اسی طرح گمراہی میں رہے گا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نفیس دلائل کے ساتھ عقلی لحاظ سے ہی ثابت فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس چیز پر یقین کرنا، یقین نہ کرنا یہ تمہاری بیوقوفی، اور یقین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے۔ اپنے اطراف میں نشانیاں دیکھو، وہ آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ جب یہ زمین میں ڈالے جاتے ہیں کفار تو جو زمین گھٹا دیتی ہے، گوشت ختم ہوتا ہے، خون ختم ہوتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اٹھائیں گے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے، اور اس میں یہ فیصلہ اللہ نے لکھوا دیا ہے کہ ضرور یہ کفار بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، اور اٹھایا جانا یقینی سی بات ہے کہ اعضاء کے مل جانے کی بنا پر ہوگا، اس لیے یہ اٹھایا جانا حق ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم،
جب وہ حق ان کے پاس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم کی طرف سے لائی ہوئی خبریں یا قرآن کے انہوں نے انکار کیا، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں، یعنی ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے بارے میں خود یہ تذبذب کے عالم میں ہیں، اور جو بلا تحقیق بات ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف عقل سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلائل دینے شروع کیے کہ جس رب کے بارے میں بے وقوف ہو تم یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ کیسے اٹھائے گا، تو ذرا اس کی صناعیت کو دیکھو پوری کائنات کے اندر، جب وہ اتنی عظیم چیزیں بنانے پہ قدرت رکھتا ہے تو تمہیں دوبارہ اٹھانے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کو کیا پریشانی لاحق ہوگی۔ لہٰذا فرمایا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، وزیناہا، اور کس طرح اس کو سنوارا ہے، یعنی آسمان کو دیکھیں بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، اور اس میں ہزاروں ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمائے، اس ستاروں سے آسمان کو زینت دی، آسمان کو مزین کیا، زمین سے سینکڑوں گنا بڑے سیارے پوری کائنات میں گردش کر رہے ہیں، تو کیا یہ آسمان کی طرف غور و تفکر نہیں کرتے ہیں؟ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، اور اس میں کہیں سوراخ نہیں ہے، یعنی پورے آسمان میں دیکھ لیں کہیں آپ کو پھٹن نظر نہیں آئے گی، اتنی بڑی چیز بنانا اور اس میں کہیں ٹیڑھا پن نہ ہو، کہیں پھٹن نہ ہو، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کہیں دراڑ نہ پڑے، کہیں پرانا پن نظر نہ آئے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صناعیت کا اظہار نہیں ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، لنگر سے مراد بھاری وزن ہم نے ڈال دیا، یعنی پہاڑوں کا وزن۔ اگر زمین خالی ایسی ہوتی تو شاید عدم توازن کی وجہ سے اس طرح ہلتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے تو بالکل توازن قائم ہو گیا، اب زمین حرکت نہیں کر رہی ہے اور زمین بالکل رکی ہوئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے اور اس کے اندازے بہت زبردست ہیں، ہر چیز کو اس نے 100% ایکوریٹ بنایا ہے اور اس میں بالکل کسی قسم کے نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں ہم نے ہر بارونق جوڑا اگایا ہے، یعنی مختلف پھولوں کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا جو بائیولوجی پڑھتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں توالد و تناسل کے سلسلے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پودوں کے اندر بھی باقاعدہ نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں، پھر نر کے جو مطلب بیج وغیرہ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں مطلب جرثومے میں ہیں وہ مادہ تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد پھل بنتا ہے، اسی لیے قلمیں وغیرہ بھی لگائی جاتی ہیں آموں کی، اور مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جس سے درخت پھل دیتے ہیں۔ تبصرةً وذکریٰ، یہ تبصرةً بینائی بخش ہے، وذکریٰ اور نصیحت دینے والی ہے، یعنی زمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہ بینائی بخش ہے، یعنی تمہیں بصیرت عطا کرتی ہے اور تمہیں نصیحت فراہم کرتی ہے، لیکن کس کو؟ لکل عبد منیب، ہر رجوع والے بندے کے لیے، ہر رجوع والے بندے کو یہ بینائی بھی عطا کرتی ہے، یعنی باطنی بصیرت دیتی ہے، نصیحت فراہم کرتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جو سرکشی رکھتا ہے، سرکشی کرنا چاہتا ہے، جیسے کافر، منافق، مشرکین وغیرہ، وہ سرسری نگاہیں ڈالتے ہیں، زمین و آسمان پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، قرب کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے زمین میں بڑی باطنی بصیرت کا سامان ہے، اور بہت زیادہ اگر وہ غور و تفکر کرے تو بہت زیادہ اسے نصیحتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ واقعی اس میں برکت ہے کہ جب زمین میں جاتا ہے پودے اگتے ہیں، پھل وغیرہ لگتے ہیں، کتنی بڑھوتری ہو جاتی ہے، تو یہ برکت والا پانی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ، تو اگایا ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات کو اور اس اناج کو جو کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گچھا ہے، پھلوں کا پکا ہوا گچھا ہے۔ یہ جو مطلب کھجور کے اس سے پہلے یعنی جب کھجوریں بنتی ہیں اس سے پہلے جو پھول ایک لگتا ہے لمبا سا، اس میں کافی سارے پھول ہوتے ہیں، اسے گابھا بھی کہتے ہیں، وہ مراد ہے کہ ہم نے دیکھو درخت بڑے بڑے کھجور کے اگائے اور اس میں گابھا پیدا فرمایا۔ رزقاً للعباد، بندوں کے لیے روزی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو، مردہ شہروں کو پیدا کیا۔ جب یہ سارے دلائل دے دیے، اس پہ غور و تفکر کر لیا آپ نے، کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ کتنی پیاری بات، زبردست قسم کی دلیل کہ جب ان تمام چیزوں پہ تم غور و تفکر کر لو گے تو تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا اور پھر ان کی حفاظت فرمانے والا اور نظام کو چلانے والا بہت ہی عظیم تصرف کا مالک ہے۔ تو پھر آپ کو فوراً یقین آ جانا چاہیے کہ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھٹلایا ان کفار سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب رس نے، یہ کنواں تھا اس کے قریب جو قوم تھی بت پرست تھی، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور قوم ثمود نے، قوم عاد نے، فرعون نے، لوط کے ہم قوموں نے، اصحاب الایکہ، یہ اس کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے، اور تبع کی قوم نے، یہ بادشاہ تھا پیچھے ذکر گزرا تھا کہ مسلمان بادشاہ تھا، اس کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی جھٹلانا ان کفار کا نیا نہیں ہے، بلکہ ان سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ کل کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تم پہ عذاب نازل ہوگا، وہ ثابت ہو گیا، یعنی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں؟ کیا پیارا سوال ہے کہ بتاؤ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی تو کیا وہ بنا کے تھک چکا ہے کہ پھر دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ یقینی سی بات ہے نہیں، تو پھر وہ بنا سکتا ہے تو اس پہ یقین لاؤ۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں، یعنی وہ ان کو شبہ کیا ہے کہ پتہ نہیں اب دوبارہ کیسے بنیں گے۔ تو یہ بے وقوفی ہے ان کی، جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا، دوبارہ بنانا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ضرور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسہ، جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان سے دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کو آپ شہرگ بھی کہتے ہیں، تو یہ شہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال سے واقف ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی معاذ اللہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب اس سے لیتے ہیں، اس شخص سے لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی کرامن کاتبین، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور ایک بائیں طرف۔ ما یلفظ من قول، کوئی بات یہ شخص زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی زبان سے لفظ نکالتا ہے فوراً فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، نہیں احوال کا بیان گویا کہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ موت اس کے اوپر طاری ہو جائے گی اور حق کے ساتھ آئے گی، یعنی اس کو باقاعدہ دیکھ رہا ہوگا، اس کو محسوس کر رہا ہوگا، اور پھر مجال انکار نہیں ہوگا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس کو فارسی گویا کہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اور پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، اسی کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اسی کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی لیکن تم نے نہیں سمجھا، آج یہ عذاب کا دن آ گیا، یعنی قیامت کا دن آ گیا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گی ہر جان اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک شہید یعنی گواہ ہوگا۔ یہ کفار کا ہے کہ ان کو ہانکا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں اس طرح فرشتے، یہ بہت سارے اقوال ہیں کہ ہانکنے والا کون ہوگا، گواہ کون ہوگا، اور صحیح قول یہ ہے کہ فرشتے ہی ہوں گے جو ان کو ہانک کے لے جا رہے ہوں گے، اور ان کے گواہ فرشتے ہوں گے جو انسان کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں یا کرامن کاتبین ہوتے ہیں، یا بطور گواہ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہوں گے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، ضرور بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، اس دن سے تو غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ، یعنی آج تیری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، سب کچھ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے تو غفلت میں تھا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، یعنی ہر چیز تجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتے کو اور ایک شیطان کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک وہ انسان زندہ رہے گا یہ فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دے گا اور شیطان اس کو بہکائے گا۔ اس فرشتے کو بھی قرین کہتے ہیں اور شیطان کو بھی قرین کہتے ہیں، دونوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یعنی وہ نام اعمال پیش کر دے گا، کبھی یہ ہے۔ القیا فی جہنم، تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا ان کرامن کاتبین کو کہ تم دونوں اس کافر کو ڈال دو جہنم میں، ڈال دو جہنم میں کل کفار عنید، ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو، کہ جو کہنا نہیں مانتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، ان تمام ناشکروں کو جہنم میں ڈال دو۔ اس سے مراد کفار، منافقین، مشرکین ہے۔ مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ یہ سب کفار کی صفات ہیں، سب کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک اور خدا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم ڈال دو اسے شدید عذاب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر اور کفار سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القوف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 25ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ پیدا کیے جانے والے فرشتے کے کلام کو ذکر فرمایا ہے کہ ورود قیامت وہ کس طریقے سے کلام کرے گا، خصوصاً کفار کے ساتھ۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ قَرِينُهُ، یہ 23ویں آیت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، کہ یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یعنی نام اعمال۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو، زیادتی کرنے والے کو۔
دونوں کے ڈالے جانے سے مراد کرامن کاتبین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے گا کافر کو جہنم میں ڈال دو، مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ کفار کی صفت ہے کہ کافر جو ہیں وہ نیکی کے کام سے روکتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں میں اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں، اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، اس میں شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو امت میں لوگ تھے، کافر تھے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی ان تعلیمات پر شک کیا جو وہ من جانب اللہ لے کر آئے تھے، سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھلائی سے روکنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ اور وعید پر شک کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے بلکہ کفار کی صفت ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ان تمام امور میں مشغول ہوتے ہیں، یہ بری صفات ان کی بھی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے نظر آئیں گے جو مسلمان ہیں لیکن اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اسی طرح بہت سے معذرت کے ساتھ ٹیچرز ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو، بہت سے افسر اپنے ماتحتوں کو نیکی کے کام سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں، انہیں فورس کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ دور انجوائمنٹ کا دور ہے، تم عیش کرو، مزے لوٹو، کیا یہ دین کی طرف مائل ہو گئے ہو، کیا ملا بن گئے ہو، نمازیں پڑھنا کوئی ضروری کوئی ہے؟ پڑھنا تو آخری عمر میں پڑھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اور اس طرح نیکی کے بہت سے کاموں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ نیکی سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کی صفت ہے، یا اس کے بہکائے میں آ کے کفار ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس بری صفت کا اختیار کرنا یقیناً آخرت کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھنا، حد سے بڑھنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا، اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہونا صرف لوگوں کے سامنے ہی ہو، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن حقیقتاً چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہو، یا ان گھر والوں کے درمیان کہ جن کے سامنے آزادانہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے زوال عزت کا خوف نہیں ہوتا، ان تمام امور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مقام پر دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ایک تنہا کمرے میں ہیں، یا لوگوں کے درمیان ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ ہیں، بہرحال اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ تو نہیں رہ سکتا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر بے پرواہی کو اپنے اوپر مسلط کر کے غفلت میں مبتلا ہو کر گناہوں کا آزادانہ، دلیرانہ اور جرت مندانہ اقدام کرنا، یہ ایک مومنانہ شان نہیں ہے، کفار کی صفت ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اخروی معاملے میں شک کرنا، اگرچہ مسلمان الحمدللہ اخروی معاملے میں کامل یقین کا حامل ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات اور اسباب اور ذرائع ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے قلب میں شک جنم لے لیتا ہے، یا شیطان کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دم انسان کسی بڑے کرائسس میں مبتلا ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، بیماری مسلسل مسلط ہو گئی، کوئی نشہ نہیں کرتے تھے، خراب کام نہیں کرتے تھے، لیکن کینسر ہو گیا مثال کے طور پر، تو ایسی صورتحال میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ خود ہم نے بھی معاشرے میں مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے قلب میں شکوک، شبہات بیدار ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے زبان پر لے آتے ہیں، یا پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے بھی بعض اوقات وہ شبہ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یوں ہی اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بالکل ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، یہ آیات کے مفہوم واضح طور پہ موجود ہیں۔ لیکن جب انسان مسلسل تنگدستی میں گرفتار ہوتا ہے، بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو بعض اوقات شیطان اس کے قلب میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تجھے بھول گیا ہے، دوسروں کو خوب دے رہا ہے، تجھے نہیں دے رہا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے،
تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ان خبروں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا بہت توجہ کرنی چاہیے اور اس قسم کے آیات پر توجہ کر کے اپنے اعتماد کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور نجات بھی ہوگی، ان بری صفات سے آدمی دور بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا درجہ قرب عطا فرمائے گا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، مزید کافر کی صفت بیان کی کہ وہ جو بناتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ قال قرینہ ربنا، کہا اس کے ساتھی نے اے ہمارے رب۔ اب یہاں پر قرین سے مراد شیطان ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فرشتہ تا حیات اسے نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اوپر جو تھا وہ وقال قرینہ، جو اللہ نے 23ویں آیت میں فرمایا، اس سے مراد فرشتہ تھا، اور اب پھر فرمایا قال قرینہ، کہا اس کے ساتھی نے، اس سے مراد شیطان ہے کہ جو اسے بندے کو بہکاتا رہا۔ اور اب بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو یہی شیطان اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے، ربنا، اے ہمارا رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، ہاں یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رب کریم، میں نے فقط اس کو دعوت دی تھی، میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دور نہیں کر دیا تھا، میں نے اس کو کوئی رسیوں سے باندھ نہیں دیا تھا کہ یہ نیک عمل نہ کر سکے یا نیکی کے مقام پر نہ جا سکے، یہ خود ہی اپنی میری دعوت کو قبول کرنے کے بعد، عقل اور فہم رکھنے کے باوجود، سینکڑوں تیری طرف سے ہدایت کے اسباب پیدا کر دینے کے باوجود اس نے گمراہی کو اختیار کیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ اسی کا قصور ہے۔ اور یہ واقعی بہت توجہ طلب بات ہے کہ شیطان کا یا جنات کا ہم پر اس سے زیادہ زور نہیں چلتا کہ وہ ہمارے قلب میں یا ہمارے ذہن میں خیالات اور وساوس ڈال دیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے زیادہ ہوتا تو کوئی نمازی مسجد میں نہ پہنچ پاتا، جن اس کو رستے سے کڈنیپ کر کے اٹھا کے دور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے اور آدمی کو نیکی کے کام ہی نہ کرنے دیتے، کیونکہ قلبی احوال پر مطلع ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے، جیسے کوئی نیکی کا خیال آیا اور آدمی کرنے کے لیے چلا، ایک ڈنڈا سر پہ پڑتا، خون نکلتا اور آدمی گر جاتا، ڈھیر ہو جاتا، کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یقیناً بہت زیادہ قوتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان پر ان کو تسلط اور اختیار اس قسم کا نہیں دیا کہ یہ جسمانی طور پر یا ظاہری طور پر ہمیں قابو کر سکیں۔ صرف ان کا اختیار اتنا ہے کہ ہمارے قلب میں خیال ڈال سکیں، ہمیں قلبی لحاظ سے کوئی دعوت دے سکیں، اور یہ اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے قلب میں ایک برا خیال ڈال کے ہمیں بار بار اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرو، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس وسوسے کو دور کریں، اس کو رد کر دیں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، لا حول پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اپنے باطن کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم نے ان کے وساوس کو قبول کر لیا تو یہ ہماری شکست ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا کہ میں پکڑ کے اس کو کسی مقام پہ لے گیا ہوں، بلکہ میں نے تو فقط دعوت دی تھی، یہ خود ہی کھلی گمراہی میں تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا ہوں، یعنی میرا فیصلہ ہو چکا ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک دوسرے پہ مت ڈالو۔ یعنی شیطان جو تمہارا ہے وہ کافر سے کہہ رہا ہے جی میں نے سرکش نہیں کیا ہے، خود گمراہ ہوا، کافر کہتا ہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس پہ لعنت ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بروز قیامت کہ تم دونوں میرے سامنے نہ جھگڑو، میں نے پہلے ہی واضح طور پر
جنات کے سامنے بھی چیز پیش کر دی، انسانوں کے سامنے بھی چیز پیش کر دی کہ جو میرا کہنا نہیں مانے گا، جو حالت کفر میں مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قول تبدیل نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا مت کرو، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ ما یبدل القول لدیہ، میرے یہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو میری بات ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کی جاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسے ہی جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ لہٰذا یہ تو ارادہ ازلی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، اور اس طرح جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قدیم ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو میری سرکشی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، کفر اختیار کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے کلمات کو کون بدلنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کون بدلنے والا ہے؟ فیصلے کی تبدیلی وہیں پر ہوتی ہے جب آدمی کو اپنے کیے گئے فیصلے پر کسی غلطی کی اطلاع مل جاتی ہے، یا وہ اپنے فیصلے کو غلط تصور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا فیصلہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا والے مل کر بھی نقص نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تو اب یہ بات تبدیل نہیں ہوتی ہے، اب تمہارا جھگڑنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، اپنے لیے ایسے دلائل فراہم کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ جی تو بڑا معصوم تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، لہذا عذاب ضرور ہوگا، اور یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر قصور تمہارا ہی ہے، تمہاری اپنی غلطیوں نے تمہیں جہنم تک پہنچایا ہے۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ عرض کرے گی حل من مزید، کیا کچھ اور زائد ہے۔ یعنی یہ بہت ہی آپ غور کریں کہ کیسا مکالمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کلام فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ اتنی وسیع جہنم ہے کہ وہ عرض کرے گی کہ یا رب کریم کیا کوئی اور بھی ہیں، اور ہیں تو اس کو بھی بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو کافر ڈالا جائے گا اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یعنی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا وجود کتنا پھیلا ہوا ہوگا، اور پھر ایک کافر تو نہیں ہے، اربوں کھربوں کافر ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، یعنی جب کفر شروع ہوا اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنے کافر پیدا ہوتے رہیں گے، مشرک پیدا ہوں گے، منافق ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، اور ان سب کو اتنی وسعت جسمی دی جائے گی، اتنا بڑا جسم، اور یہ اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ عذاب سخت سے سخت محسوس ہو، زیادہ سے زیادہ، جتنا بڑا جسم اتنے ہی جگہ پر عذاب اور اتنے ہی زیادہ عذاب۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان کو جب جہنم میں ڈالے گا تو ایک ایک کافر اس دنیا، یعنی بہت بڑا جو دنیا کا حصہ ہے، اگر دنیا میں اس کو اتار دیا جائے تو اتنا بڑا وہ ہوگا کہ انسان ڈر کر شاید خوف سے، دہشت سے ہلاک ہو جائے۔ تو جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کتنی وسیع جہنم ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو یہ کہے گی کہ اور ہیں تو وہ بھی بھیج دو، یعنی اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے، کہ ان سے بالکل دور نہیں ہوگی۔ یعنی قریب لائی جائے گی مراد یہ کہ ایسے نہیں کہ چل کر آئے گی، یعنی بالکل سامنے منکشف کر دی جائے گی۔ وہ جنتی لوگ جو ہوں گے میدان محشر میں کھڑے ہونے کے باوجود اس کی خوشبو سونگیں گے، وہاں سے معطر ہوائیں آ رہی ہوں گی، نظر اٹھائیں گے تو وہاں کے محلات، وہاں کے درخت اور عجیب و غریب مناظر ان کو نظر آئیں گے، تو ان کا دل بے قرار اور بے چین ہوگا کہ جلد از جلد ہمارا حساب و کتاب ہو اور ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں یہ کلام ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ کس سے کیا گیا تھا؟ لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے اور اپنے باطن کی حفاظت کرنے والے سے۔ یہ جنت ان کے لیے ہے کہ جو اپنے باطن کی، اپنے ظاہر کی حفاظت کرتے رہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب،
اور ان کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرتا ہوا دل لے کر آیا، یعنی ایسے دل کے ساتھ آیا کہ جو دل اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام، اب جنتیوں سے فرمایا جائے گا ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اب اس دن کے بعد تمہیں کبھی جنت سے باہر نکلنا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد دن اور رات ختم ہو جائیں گے، زمانہ ختم ہو جائے گا، یعنی اب یہ دن رات سیکنڈ گھنٹے سب ختم۔ اب جنت میں جانے کے بعد کوئی 24 آور کا حساب نہیں ہوگا، اور گھڑیاں کوئی ایک آدھ گھنٹے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد زمانہ ختم، وقت ختم، بس اب یہ دائمی وقت ہے، رات دن کوئی اس کا تصور جنت میں نہیں ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ آرام کریں تو ان پہ نیند مسلط ہو جائے گی، غنودگی سی آئے گی، وہ سو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلے گا، آنکھ پہ سورج پڑے گا تو پھر آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہوں گے، پھر جائیں گے منہ دھونے کے لیے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں گندگی، تو وہاں پر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ماحول، ہمیشہ ایک ہی قسم کا وقت رہے گا، اور وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا عظیم معاملہ ہوگا کہ وہاں اس ایک طرح کے ماحول یا ایک طرح کے وقت سے انسان یکسانیت کا شکار بھی نہیں ہوگا، ہر روز ایک نئی لذت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ بلا حساب و کتاب اس جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 34ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں پر بروز قیامت جو انعامات منکشف ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی برکات، اس کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کا کرم ظاہر ہوگا، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لہم ما یشاءون، ان جنتیوں کے لیے وہ ہوگا جس کی وہ خواہش رکھیں گے، فیہا، اس جنت میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آدمی کی خواہشات ایک لمٹ تک ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سامنے کھڑا کرے اور بولے بتاؤ کس کس چیز کی خواہش ہے، تو آپ ایک بولیں گے، دو بولیں گے، تین بولیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی خواہشات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی مثلا اگر آپ نے خواہش کا اظہار کیا، آپ کو وہ چیز دے دی، اور بولو اور بولو، یہ لو یہ لو یہ لو، کتنی چیزیں بولیں گے؟ جتنی حافظے میں ہوں گی اتنی ہی، جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہی زبان پر آئے گا، اس کے بعد ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ نے کہ جو وہ چاہیں گے اتنا ان کو دیا جائے گا، ان کی خواہشات پوری کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے ذہن میں نہیں، ان کے حافظے میں نہیں، ان کی خواہشات کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ ایسے انعامات ہوں گے کہ حقیقتاً اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ذہنوں کی رسائی تک ان انعامات تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب کسی کے تصور میں ایسا انعام نہ ہو تو وہ طلب کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، مذہب اسلام سے وابستہ رہے گا، مسلمان ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرے گا اور تمام جو شرعی تقاضے ہیں انہیں پورا کرتا رہے گا، تو یہ تمام انعامات کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کفار قریش کی تنبیہ کے لیے کلام فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ایسی ہیں
کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشن، وہ گرفت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھیں، یعنی بڑے جنگجو قومیں تھیں اور شدت کے ساتھ اپنے دشمنوں پہ گرفت کیا کرتی تھیں، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو وہ شہروں میں انہوں نے کوششیں کی تھیں، جستجویں کی تھیں شہر فتح کرنے میں، شہر بنانے میں، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ حل من محیص، اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ یعنی کفار کو سوچ دی جا رہی ہے، ایک زاویہ فکر دیا جا رہا ہے کہ ذرا تفکر کرو کہ جو تم سے بڑی بڑی قومیں تھیں، جنہوں نے تم سے زیادہ اپنا حکومت کا دائرہ وسیع کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت پر آیا تو سب کو ہلاک و برباد کر دیا، تو پھر بتاؤ تمہارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو سکتی ہے؟ جب وہ قومیں پھنس گئیں تو تم جیسے کمزور لوگ تو بدرجہ اولیٰ پھنس جائیں گے۔ تو واقعی آدمی کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اور وہی رب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسے کنٹرول کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اتنی عظیم ذات سے رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار کر کے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے وقتی طور پہ گناہوں کی لذت حاصل کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، یہ بالکل نادانی کی بات ہے، اور خصوصاً اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہے کہ انسان ان تمام ہدایت کے اسباب کو دیکھنے کے باوجود اسلام سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کرے، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو، یا او القى السمع، یا کان لگائے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ متوجہ بھی ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جتنی پچھلی قوموں پہ عذابات نازل ہوئے اور ان کے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یا ان کے جو عذابات کے بعد ان کے شہروں کے کھنڈر موجود ہیں، نشانات ہیں جو ان پر نازل شدہ عذاب کو ظاہر کر رہے ہیں، اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے۔ دل رکھتا ہے سے مراد ایسا قلب رکھتا ہے کہ جو ہدایت قبول کرنے کا متمنی ہو، ورنہ دل تو کفار کے پاس بھی تھا، لیکن وہ حقیقتاً اس کو دل نہیں کہنا چاہیے، وہ پتھر تھا کہ جس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے کہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، قلبن مانے تبدیل ہونا، تو قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، اس پہ نئی نئی کیفیات نازل ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کفار کی قلبی کیفیات بدلتی نہیں